شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ چند روز پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حالیہ دنوں میں ترتیب دیے گئے میرے یہ ولاگ پہلے سے لکھی گئی میری تحریریں ہیں جنہیں میں ویڈیو کی صورت میں آپ تک دوبارہ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ تمام دوستوں نے میری اس کاوش کو زبردست پذیرائی دی ہے اور میری حوصلہ افزائی کی ہے، جس کے لیے میں آپ سب دوستوں کا ذاتی طور پر مشکور ہوں۔ چونکہ ان ولاگ اور تحریروں میں میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو خوش کرنے کے لیے لکھتا ہوں یا ولاگ بناتا ہوں۔ جیسے آج کے موضوع میں یہ ہے کہ ایک پھلدار شخصیت تعمیر انسانیت میں کیا اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ آج کے اس مضمون میں میں نے فلاحی ادارے مسلم ہینڈز کے سربراہ پیر سید لخت حسنین شاہ کی فلاح انسانیت کے لیے ان کی خدمات کا احاطہ کیا ہے۔ ان سے کبھی بھی میری ملاقات نہیں ہوئی۔ میں ہمیشہ سے انہیں پوری دنیا میں آفت زدہ لوگوں کی خدمات کرتے دیکھتا رہا ہوں۔ یہ تحریر میں نے ان سے ایک معصوم بچی سارہ کے یوٹیوب چینل میں انٹرویو دیکھنے کے بعد متاثر ہو کر لکھی تھی۔ تحریر کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ بعد میں آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ عنوان ہے پھلدار شخصیت اور تعمیر انسانیت، تحریر طارق عثمانی۔ ایک بات بظاہر سادہ سی ہے، مگر انسان اپنی زندگی میں اس بات کو بھولا ہوا ہے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں ہیں، بلکہ خدا کی بنائی گئی خوبصورت دنیا میں رہ رہے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہے کہ یہ خدا کی دنیا ہے تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو جانیں، انہیں پرکھیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے جائیں۔ اپنی زندگی کا سفر اسی طرح جاری رکھیں۔ خدا کے فطری نظام میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اس کی خوبصورت زمین پر خدائی اصولوں میں مداخلت نہ کریں۔ اس کے سوا کسی اور تدبیر سے انسان کی زمین پر اپنے لیے جگہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسی باتیں ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم یوٹیوب پر حال ہی میں انسانی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان سے ستارہ امتیاز کا اعزاز حاصل کرنے والی روحانی شخصیت پیر سید لخت حسنین شاہ نے 7 سالہ معصوم سی ذہین بچی سارہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہیں۔ بچی ان سے پوچھ رہی تھی کہ ان کا انسانی فلاحی ادارہ مسلم ہینڈز 50 سے زائد ممالک میں انسانی خدمات کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ کبھی آپ فلسطین میں ہوتے ہیں، کبھی افریقہ کے قید زدہ لوگوں کی بھوک مٹانے جاتے ہیں، کبھی آپ کی تنظیم عراق اور افغانستان میں جنگ زدہ تباہ حال لوگوں کی مدد کو پہنچتی ہے، تو آپ اس سارے سفر میں تھکتے نہیں ہیں؟ پیر سید لخت حسنین شاہ بچی کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں انسان تھکتا نہیں ہے۔ لوگوں کی خدمت میں جو روحانی خوشی انسان کو ہوتی ہے وہ بیان میں نہیں لائی جا سکتی۔
اسے کسی بھی قسم کی لفاظی میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ پسے ہوئے مظلوم لوگوں کو استحکام دینے کا جذبہ ہے۔ انسانی زندگی خود مختصر دورانیے کی ہے۔ زندگی خدا کی عنایت اور اس کا عظیم عطیہ ہے۔ زندگی خدا کی امانت ہے اور خدا نے زندگی گزارنے کے اصول وضع کر دیے ہیں۔ اگر انسان اپنی نیت صاف رکھے اور اس میں خدا کی زمین پر اس کے پسے ہوئے طبقات کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اسے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اور نہ اس کے اس سفر میں کوئی رکاوٹ رہتی ہے۔ وہ چلتا جاتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی رضا کے لیے چلتے جانے والے لوگوں کو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر سمجھا جائے تو یہ انسان کا آسان سفر ہے۔ آخرت میں خدا کے ہاں سرخ رو ہونے کا یہ فطری اور خدائی اصول ہے کہ فلاح انسانیت کا سفر جاری رکھا جائے۔ میرا اپنا خواب پاکستان کو پھلدار بنانے کا ہے۔ مجھے جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ میں گزشتہ 15 سالوں سے آؤ پاکستان کو پھلدار بنائیں مہم چلا رہا ہوں، لیکن پیر سید لخت حسنین شاہ اس انٹرویو میں پوری دنیا کو پھلدار بنانے کے عمل پر وسیع تناظر میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کی تنظیم مسلم ہینڈز نے فلسطین کی سرزمین پر زیتون کے لاکھوں پودے لگا کر کائنات کے حسن کو بحال رکھنے کی ایک کوشش کی ہے۔ وہ کرۂ ارض کے ہر بنجر کونے کو پھلدار درختوں کے باغات میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ حکومت پاکستان سے بھی پھلدار درختوں کے باغات اگانے کے لیے بنجر رقبے مانگ رہے ہیں۔ اپنے انٹرویو میں وہ پاکستان کے کونے کونے سے باغات اگانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صبر آزمائش ضرور ہے، لیکن قوموں کی تعمیر اور استحکام کا واحد فارمولہ ہے، اور فطرت کو خدائی قانون کے مطابق رکھنے کا واحد راستہ بھی ہے۔ میرے زیر مطالعہ مولانا وحید الدین خان نے ایک پیرائے میں قوم کی تعمیر اور مستقل استحکام کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں ہر قسم کی عملی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ مثلاً اس نے درختوں میں 2 قسم کے درخت بنائے، ایک بیل اور دوسرے بڑے بڑے پھلدار درخت۔ بیل مہینوں میں پھیلتی ہے اور پھر مہینوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس درخت سالوں میں تیار ہوتا ہے اور پھر سالوں اور بعض اوقات صدیوں تک زمین پر قائم و دائم رہتا ہے۔ اس طرح 2 قسم کی مثالیں کھڑی کر کے خدا اپنی خاموش زبان میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں اور کون سا طریقہ اختیار نہ کریں، کون سا کامیابی کا راستہ ہے اور کون سا ناکامی کا راستہ۔ قوم کی تعمیر کے معاملے میں ہم کو چاہیے کہ ہم بیل کی طرح نہ پھیلیں بلکہ درخت کی طرح بڑھنے کی کوشش کریں۔ بیل کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ آنن فانن بڑھتی ہے مگر چند ہی مہینوں میں سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں چاہے وہ 1 فرلانگ تک پھیلی ہوئی نظر آئے مگر آخر کار وہ قدموں کے نیچے بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے برعکس درخت کا یہ حال ہوتا ہے، اگرچہ وہ سال ہا سال کے انتظار کے بعد تیار ہوتا ہے مگر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ جتنا اوپر دکھائی دیتا ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سطح زمین سے گزر کر اس کی گہرائیوں سے اپنے لیے غذا حاصل کرتا ہے۔ کوئی درخت جب ایک بار تیار ہو جاتا ہے
تو پھر وہ 100 سالوں تک لوگوں کو اپنا پھل اور سایہ دیتا رہتا ہے۔ اس سے لوگوں کو صرف فائدہ ملتا ہے، کسی اعتبار سے بھی وہ لوگوں کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتا، وہ لوگوں کے لیے کسی قسم کا مسئلہ کھڑا نہیں کرتا۔ اس طرح قوم کی تعمیر میں توسیع سے زیادہ استحکام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ استحکام کے بغیر توسیع ایسی ہی ہے جیسے بنیاد کے بغیر مکان کا تعمیر کرنا۔ جو معاملہ درخت کا ہے وہی انسانی زندگی کا بھی ہے۔ اگر آپ ٹھوس اور دیر پا تعمیر چاہتے ہیں تو اس کے آپ کو صبر آزما انتظار کے مرحلہ سے گزرنا ہوگا اور لمبے عرصے تک مسلسل محنت کرنا ہوگی۔ یہ تھا آج کا موضوع، اور اس میں پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب اور مولانا وحید الدین کا پیغام، اس کو میں دونوں شخصیات کے میسج کو آپ تک میں نے پہنچایا۔ آپ نے آج کا ولاگ سنا، آپ کی طرف سے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات اچھی لگے تو اس ولاگ کو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔